حاملہ عورت جمعہ کے دن اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر یہ اسم اعظم پڑھے۔ پیٹ میں موجود بچہ ستاروں جیسا روشن نصیب لے کر آئے گا اور دنیا اس کی قسمت پر رش کرے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر ان تمام حاملہ خواتین اور ماؤں کے لیے جو اس وقت امید سے اور چاہتی ہیں کہ ان کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ کائنات کا سب سے خوش قسمت انسان بنے، تو جمعہ کے مبارک دن عصر کی نماز کے بعد یا مغرب سے پہلے اپنے پیٹ پر دایاں ہاتھ رکھ کر کلام الہی کے اس معجزاتی اور طاقتور اسم اعظم کو صرف ایک بار پڑھ لیں، کیونکہ اس ایک عمل کی برکت سے پیٹ میں موجود بچہ ستاروں جیسا روشن نصیب لے کر دنیا میں آئے گا، اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا اس کی اعلیٰ قسمت پر رش کرے گی۔ ناظرین، ہر ماں باپ کی زندگی کی یہ سب سے بڑی دلی تمنا، سب سے گہری خواہش اور راتوں کی دعاؤں کا نچوڑ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ان کی گود میں جو بھی اولاد ڈالے، خواہ وہ معصوم بیٹا ہو یا پیاری سی بیٹی، وہ دنیا کی تمام بیماریوں، نقائص اور تکلیفوں سے بالکل پاک اور محفوظ ہو، اور اس کا مقدر اتنا بلند ہو کہ اسے زندگی کے کسی موڑ پر کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ حمل کا یہ نازک دور ایک عورت کے لیے جہاں جسمانی آزمائش کا وقت ہوتا ہے، وہاں روحانی طور پر یہ اپنی آنے والی نسل کی تقدیر کو اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا سب سے سنہری معجزاتی موقع بھی ہوتا ہے، کیونکہ ماں کے پیٹ میں پرورش پانے والا بچہ صرف غذائی حاصل نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی ماں کے دل کی دھڑکن، اس کی سوچ اور اس کی زبان سے نکلنے والے ہر ایک پاک لفظ کے اثرات کو اپنے اندر جذب کر رہا ہوتا ہے۔ تو جمعہ کا دن چونکہ کائنات کا سب سے افضل اور مبارک دن ہے، اور اس دن کی ہر ایک صاحب اپنے اندر قبولیت کا وہ نور چھپائے ہوئے ہے جو انسان کی تقدیر کا رخ بدل سکتا ہے، تو اس لیے جو مائیں اس وقت امید سے ہیں اور چاہتی ہیں کہ ان کا بچہ دنیا کا خوش نصیب ترین انسان بنے، ان کے لیے اس خاص عمل سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دوسرا وظیفہ یا تحفہ نہیں ہو سکتا۔ جب ایک حاملہ خاتون جمعہ کے دن پاک صاف ہو کر باوضو حالت میں جائے نماز پر بیٹھتی ہے اور اپنے پیٹ پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر اس پوشیدہ اسم اعظم کی تلاوت کا آغاز کرتی ہے، تو آسمان سے اللہ پاک کے مقرب فرشتے اس ماں اور اس کے رحم میں پلنے والے معصوم بچے کے گرد رحمت کا ایک ایسا مضبوط بھی اثار بنا دیتے ہیں جو دنیا کی ہر بری نظر، حسد، جادو اور نحست کے اثرات کو سیکٹوں میں جڑ سے کاٹ کر خاکستر کر دیتا ہے۔ یہ مبارک عمل بچے کے دل و دماغ پر ایسا گہرا اور پاکیزہ اثر ڈالتا ہے کہ وہ پیدائشی طور پر انتہائی خوبصورت، پرکشش، سلیقہ مند اور ہر قسم کی ذہنی اور جسمانی معذوری اور موذی بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ و سلامت رہتا ہے۔ تو ناظرین، بہت سی مائیں اس بات کو لے کر دن رات پریشان رہتی ہیں کہ آج کل کے اس گھٹن اور فتنوں سے بھرے دور میں ان کے بچے کا مستقبل کیسا ہوگا، وہ بڑا ہو کر نیک بنے گا یا نہیں، اور کیا وہ زندگی کے امتحانات میں کامیاب ہو پائے گا۔ تو ان تمام ماؤں کے لیے قرآنی عمل ان کی ہر فکر اور پریشانی کا واحد سچ حال ہے، کیونکہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے ہی اللہ کے اس عظیم نام کی برکتیں اور انوارات لے کر جنم لیتا ہے، تو اس کے پیدا ہوتے ہی پورے گھر کے بند نصیب کھل جاتے ہیں، اور وہ بچہ اپنے والدین کے بوڑھے کندھوں سے مایوسی اور فکر کا ہر بوجھ ہمیشہ کے لیے اتار دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید کی آیات اور اپنے ان صفاتی ناموں میں وہ لازوال طاقت رکھی ہے جو بگڑی ہوئی تقدیروں کو سیکٹوں میں سنوار دیتی ہے۔ تو اس لیے حمل کے ان قیمتی مہینوں میں غفلت برتنے کے بجائے ہر حاملہ عورت کو چاہیے کہ اس عمل کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے، تاکہ اس کا بچہ سسکیاں مٹانے والا معجزہ بن کر دنیا میں آئے۔ اس عمل کی سب سے بڑی اور حیران کن برکت یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، وہ علم، عقل، شہرت اور دولت کے ہر میدان میں اپنے خاندان کے تمام بچوں سے بہت آگے نکل جائے گا، اور وہ جہاں بھی قدم رکھے گا کامیابی اور کامرانی خود اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک اس بچے کو ولیوں جیسا پاکیزہ دل اور شہزادوں جیسا بلند و بالا شاہانہ مقدر عطا فرمائے گا، جس کی بدولت وہ بڑا ہو کر معاشرے کا ایک انتہائی معزز، شریف اور کامیاب ترین انسان بنے گا، اور اس کی اس شاندار کامیابی اور عزت کو دیکھ کر بوڑھے ماں باپ کا سر ہمیشہ فخر سے بلند رہے گا اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ وہ مائیں جو چاہتی ہیں کہ ان کی اولاد ان کی فرمانبردار بنے، ان کے بڑھاپے کا ایک مضبوط اور سچا سہارا ثابت ہو، اور کبھی ان کے آگے اف تک نہ کہیں، انہیں چاہیے کہ وہ جمعہ کے اس مبارک وقت کو کسی بھی صورت ہاتھ سے جانے نہ دیں، اور دنیا کے تمام کاموں کو پسے پش ڈال کر پورے دل کی یکسوئی اور کامل یقین کے ساتھ اس خفیہ وظیفے کو لازمی پڑھیں، کیونکہ جب بندہ خالص نیت کے ساتھ خدا کے حضور جھکتا ہے تو خدا اسے اس کی سوچ اور گمان سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس اسم اعظم کی برکت سے پیدا ہونے والا بچہ اپنے والدین کے لیے رزق حلال کی فراہمی کا ایسا غیبی ذریعہ بنے گا کہ گھر سے تنگی اور مفلسی کا
نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا، اور پورے خاندان میں صرف اور صرف آپ کی اولاد کی نیک بخت قسمت کے چرچے ہوں گے۔ تو اس لیے اپنی تمام فکروں کو اللہ کے سپورٹ کر کے اس آنے والے جمعہ سے ہی اس عمل کا آغاز کریں اور اپنی آنکھوں سے خدا کی رحمت کا معجزہ دیکھیں۔ تو وہ مبارک اور عرش کو ہلا دینے والا اسم اعظم جو ماں کے پیٹ میں پلنے والے معصوم بچے کی سوئی ہوئی قسمت کو جگا دیتے اور اس کے ادنا نصیب کو بھی بلند ترین شاہانہ مقدر میں بدل دیتے، وہ اللہ رب العزت کے ان تین سب سے طاقتور ناموں کا مجموعہ ہے، یعنی یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، جس کا سچا اور روح پرور ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے کائنات کو قائم رکھنے والے، اور اے عظمت جلال اور انعام و اکرام کے مالک، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یہ وہ خاص اسم اعظم ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب بندہ ان ناموں کے وسیلے سے اللہ پاک کو پکارتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا بلکہ فوری قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ جب ایک حاملہ خاتون اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے پیٹ پر رکھ کر اس اسم اعظم کا ورد کرتی ہے تو اس پاک کلام کے انوارات براہ راست بچے کی روح اور اس کی تقدیر کے فیصلے کرنے والے فرشتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اللہ پاک اپنے کرم سے اس بچے کے نصیب میں لکھی جانے والی کسی بھی تنگی، محتاجی یا ازلی بدبختی کو سیکٹوں میں مٹا کر اسے دنیا کا سب سے زیادہ مقدر کا سکندر اور بختور انسان بنا دیتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے وہ بچہ نہ صرف ظاہری طور پر بے انتہا خوبصورت اور دلکش ہوتا ہے بلکہ وہ علم، حکمت، دولت، عزت اور شہرت کے ایسے بلند ترین مقام پر پہنچتا ہے جہاں پورے خاندان میں کوئی دوسرا بچہ نہیں پہنچ پاتا، اور وہ دنیا کی ہر موذی بیماری، ذہنی و جسمانی نقص اور حاسدین کے جادو ٹونے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اب آپ نے اس مبارک عمل کو کس طرح اور کس ترتیب سے کرنا ہے اسے بہت غور سے سن لیں۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ آپ اسے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان تک کی اس خاص کڑی میں بھی آپ کر سکتی ہیں جب دعائیں ہر صورت قبول ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسے روزانہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن جمعہ کے دن کا خاص طریقہ یہ ہے کہ عصر کے بعد آپ پاک صاف ہو کر جائے نماز پر قبلہ رخ بیٹھ جائیں، اپنا دایاں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ کر سب سے پہلے اول یعنی شروع میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے اس پورے اسم اعظم کو ایک ساتھ ملا کر یعنی یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام کو 313 مرتبہ یا کم از کم 100 مرتبہ پورے دل کے یقین اور گریہ زاری کے ساتھ پڑھنا ہے، اور تلاوت کے دوران دل میں اپنے بچے کی تقدیر کو بدلنے اور اس کے بلند ترین نصیب کی پکی نیت رکھنی ہے، اور جیسے ہی تسبیح آپ کی مکمل ہو جائے تو آپ نے دوبارہ آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے پیٹ پر ہلکا سا دم کر دینا ہے، اور پھر اپنے ہاتھ پھیلا کر رو رو کر اپنے بچے کی کامیابی، لمبی عمر اور اس کی بادشاہوں جیسے قسمت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ تو جو مائیں اس عمل کو پورے حمل کے دوران اپنا معمول بنا لیتی ہیں، اللہ پاک ان کی گود کو ایسے نامور اور نیک بخت بچے سے ہرا کرتے ہیں جو بڑا ہو کر اپنے والدین کے بوڑھے کندھوں کا سب سے مضبوط سہارا بنتا ہے اور پوری دنیا میں ان کا نام روشن کرتا ہے۔ تو اس لیے اس آنے والے جمعہ سے ہی اس عمل کو اپنی زندگی کا ایسا بنا لیں اور اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں۔ تو ناظرین، آخر میں بس اتنی سی گزارش ہے کہ زندگی کے حالات چاہے کتنے کٹھن کیوں نہ ہو اور آپ کے دل میں اپنی اولاد کے مستقبل کو لے کر کتنی خدشات کیوں نہ ہو، اپنے رب کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ مایوسی گناہ ہے، اور ہمارا رب جو ہے اتنا رحیم ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں چھپی ہوئی معصوم جان کی دھڑکنوں اور اس کے نصیب سے بخوبی واقف ہے۔ تو اس لیے ہر قسم کی فکر اور مایوسی کو اپنے دل سے نکال کر اس اسم مبارک کو یعنی اسم اعظم پر پورا بھروسہ رکھیں اور اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ مخلصانہ کوشش پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں یہ قیمتی معلومات دوسری پریشان حال ماؤں تک بھی پہنچے تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لائک اور اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے۔ اس وقت دنیا بھر میں جتنی بھی ہماری حاملہ بہنیں اور مائیں جو امید سے ہیں، میں اللہ رب العزت کے حضور یہ دل سے دعا کرتی ہوں کہ یا الہی تمام ماؤں کے حمل کے سفر کو آسان اور خیر و عافیت والا بنا، ان کے پیٹ میں موجود بچوں کو ہر قسم کی ذہنی و جسمانی بیماری، معذوری اور حاسدین کی نظر بد سے ہمیشہ محفوظ رکھ، اور ان معصوم بچوں کو پیدا ہوتے ہی ایسا بلند، روشن اور ستاروں جیسا شاہانہ نصیب عطا فرما کہ وہ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کے بڑھاپے کا مضبوط سہارا اور دنیا اور آخرت میں ان کے لیے فخر اور بخشش کا ذریعہ بنے۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے بچے کے اچھے نصیب کی نیت سے سچے دل سے آمین لکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ کیا معلوم کس پاک باز بندے کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کو پسند آ جائے اور اس کی برکت سے ہماری ماں اور بچوں کی تقدیریں سنور جائے۔